Hello and welcome to this episode of Candid with Nazir Ganai. In this episode, I am joined by a very special guest, right from New Delhi, a convener of Khusro Foundation, Dr. Hafizur Rahman. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. آپ آج ہی پروبیبلی آج وارد کشمیر ہوئے اور موسم بھی بڑا اچھا ہوا ہے. جی الحمدللہ. تو ہماری جو گفتگو ہے اس کو سٹارٹ یہاں سے کریں گے کہ خسرو فاؤنڈیشن جو ہے، خسرو فاؤنڈیشن کا کیا مینڈیٹ ہے، کیسے کام کر رہی ہے خسرو فاؤنڈیشن؟ دیکھیے، خسرو فاؤنڈیشن تقریباً 4 سال پرانی ہو چکی ہے. 4 سال یہ 2021 میں قائم ہوئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا لٹریچر تیار کرنا جو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو بھی دور کرے، اور جو پچھلے 100-200 سال میں اسلام کے نام پر ایک پولیٹیکل نریٹو کھڑا کیا گیا ہے، جو ریڈیکل نریٹو ہے، جو ایکسٹریمسٹ کا نریٹو ہے، جو لوگوں کو بھڑکانے کا نریٹو ہے، جو لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کا نریٹو ہے، اس نریٹو کو بھی اسلام کی جو 1400 سالہ ہسٹری ہے اس کے فریم ورک میں، جو قرآن کا فریم ورک ہے، جو حدیث کا فریم ورک ہے، جو صحابہ اور اہل بیت کا فریم ورک ہے، جو صوفی سنتوں کا فریم ورک ہے، اس کے فریم ورک میں اس کو چیک کیا جائے. تو خسرو فاؤنڈیشن کی خوبی یہ ہے کہ اس نے ابھی تک پچھلے 4 سالوں کے اندر ہم نے 35 ٹائٹلز تیار کیے، 35 کتابیں ہم نے پبلش کی ہیں، اردو، ہندی، انگریزی تینوں زبانوں میں. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کم کتابیں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے جن ٹاپکس کو چھوا ہے وہ ٹاپک زیادہ تر ابھی تک ان ٹچ تھے. ہم نے جن سوالوں کو سالو کیا ہے وہ سوالات ابھی تک ان سالو تھے. جیسے مان لیجئے کہ غزوہ ہند کا جب نام آتا تھا، لوگ عام طور سے آپ نے میڈیا میں، انٹیلیجنس ایجنسیز میں، فرنج ایلیمنٹ میں، فینیٹک ایلیمنٹس میں آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا کہ بھائی مسلمان تو غزوہ ہند کریں گے. اس سے مسلمانوں کو ڈیفیم کیا جاتا تھا، انڈین مسلمز کو، ان پر شک. ہم نے 2 سال پہلے یعنی مارچ 2023 میں ہم نے ریلیز کیا غزوہ ہند کی حقیقت 3 زبانوں میں. واٹ از دا ریئلٹی آف غزوہ ہند ان انگلش، غزوہ ہند کیا ہے، غزوہ ہند کی حقیقت ان اردو اور ان ہندی. اور ہمیں جتنے اوورولم رسپونڈ ملا ہے اس پر، جتنے زیادہ ہمیں اس پر ریویوز آئے ہیں، ایک بھی نیگیٹو ریویو نہیں آیا ود ان دی کنٹری اور آؤٹ سائڈ آف دی کنٹری، کیونکہ ہماری جتنی بھی بکس ہیں وہ فری ایکسیس ہے، ان کو فری ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے کوئی www.khusrofoundation.org پہ. اس لیے یہ کمرشل ادارہ نہیں ہے، ایک چیریٹیبل ٹرسٹ ہے. ہم کتاب جتنے میں کاسٹ آتی ہے چھپنے کی اس سے بھی کم قیمت رکھتے ہیں. اچھا. اور جو کچھ کتابیں ہم بیچتے ہیں وہ بھی اور زیادہ ڈسکاؤنٹ پہ بیچتے ہیں. تو مارکیٹ میں جتنے پبلشر ہیں وہ اگر کمرشل ادارے چلا رہے ہیں تو پرائز میں وہ ہمارے ساتھ مطلب کوئی بھی کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا پرائز بہت کم ہوتا ہے، ہماری کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، اور ہمارا مقصد ہے نوجوان نسل تک پہنچنا. اس لیے ہم اپنی تمام کتابیں جب ہماری چھپ کے آتی ہیں تو ہماری پریورٹی ہوتی ہے کہ ہم کتابیں سیل پہ تو ہماری بہت کم ہم لگاتے ہیں، ہم کچھ ہی کتابیں سیل کرتے ہیں، لیکن ہم میکسیمم بکس بڑے مدارس کی لائبریری، تمام سینٹرل یونیورسٹیز کی لائبریری، جو دیش میں پھیلی ہوئی بڑی نیشنل لیول کی لائبریریز ہیں یا اسٹیٹ لیول کی لائبریریز ہیں وہ، اور جو اچھے قلمکار ہیں جو ہماری کتابوں پہ ریویو لکھتے ہیں، جو اچھے ریڈرز ہیں، جو اچھے اسپیکرز ہیں جو اس بات کو آگے لے جا سکتے ہیں، ان کو ہم دیتے ہیں. تو ہمیں اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ جس ہاتھ میں ہمارا لٹریچر گیا ہے اس ہاتھ نے، ان لوگوں نے ہمارے لٹریچر کو اپریشیٹ کیا ہے. اور 4 سال میں ایک ایسی پہچان انکنٹروورشیل بنا لینا کہ ہم نے نہ صرف غزوہ ہند کی حقیقت چھاپی بلکہ ہم نے تفہیم جہاد نام کی کتاب چھاپی جو ایک بہترین نوجوان اسکالر نے لکھی. اور آپ کو خوشی ہوگی کہ اس کتاب کو ہم سے PDF لے کر اور پرمیشن لے کر ورلڈ ویو پبلشر نے لاہور میں اس کتاب کو پبلش کیا ہے.
اچھا اور اندر وہ ہماری کچھ کتابوں کی پرمیشن لینا چاہتے ہیں، اس کو ایز اٹ از انہوں نے ہماری پرمیشن کے ساتھ ایز اٹ از پبلش کیا ہے. تو یہ ہماری کتابوں کو زیادہ تر ریسرچرز پڑھتے ہیں. تو ابھی ہم نیو جو کتابیں لا رہے ہیں، جیسے ایک انگریزی کی کتاب تھی، انگریزی تک ریچ ظاہر ہے، جو کتاب آکسفورڈ سے، کیمبرج سے، ان جگہوں سے چھپتی ہے، کتاب کی قیمت جو ہے وہ تھاؤزینڈز میں رہتی ہے. تو تمام جو بک لور ہیں، اور فری ڈاؤن لوڈ بھی نہیں رہتی وہ، تو اس تک ان کا ایکسس نہیں ہوتا. تو ہم نے ایک سلسلہ پچھلے 1 سال سے شروع کیا ہے کہ جو ایسی اچھی کتابیں جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دیش کو، ہمارے سماج کو، ہماری کمیونٹی کو، ہماری جو مذہبی تاریخ ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے جو کتابیں ضروری ہیں، جو سیلف اسیسمنٹ کی طرف ہمیں گائیڈ کرتی ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بڑے اسکالر نے لکھی ہو اور کسی بھی زبان میں ہو، ہم اس اسکالر سے، اس رائٹر سے رابطہ قائم کرتے ہیں. اور وہ رابطہ قائم کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ پبلک ہمیں پرمٹ کر دیں اور ہمیں وہ کاپی رائٹ دے دیں اردو اور ہندی میں پبلش کرنے کے لیے، تو ہم انڈین لینگویج میں اس کو پبلش کرتے ہیں. جیسے پروفیسر احمد ٹی کورو ہیں، ہی بورن ان ٹرکی and he is a professor of political science in San Diego University in USA. ان کی ایک ورلڈ فیم پاپولر کتاب ہے جو انہوں نے 10 سالہ ریسرچ کے بعد لکھی ہے، اسلام، اتھارٹیرینزم اینڈ نیٹ ڈیولپمنٹ. اس کا انہوں نے ہمیں اردو اور ہندی کا کاپی رائٹ دیا. تو ہم نے ورلڈ بک فیئر میں ہندوستان کے NSA شری اجیت ڈوبھال جی کے ہاتھوں ہم نے ورلڈ بک فیئر دلی میں اس کا ہندی ورژن ریلیز کیا، جس میں پروفیسر احمد ٹی کورو خود آئے تھے، MJ اکبر صاحب اس میں موجود تھے. ان کی موجودگی میں فیبرری کے اندر 2 فیبرری کو، اور اس کی پاپولر ڈیمانڈ پہ ہم اردو کو ریلیز کرنے کے لیے جا رہے ہیں چنار بک فیسٹیول میں 3 اگست کو. یہ جس کا اسلام، آمریت اور پسماندگی، جس کا ٹائٹل ہے ایک عالمی اور تاریخی موازنہ. اور آپ کے لیے یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ اس کے جو مترجم ہیں وہ بھی ایک کشمیری نوجوان اسکالر ہیں، سبزار احمد، انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. اسی طرح MJ اکبر صاحب کی ایک بہت معروف کتاب ہے دا شیڈ آف سورڈ. مجھے اتنا انفارچونیٹ ہے کہ وہ امریکہ سے، یورپ سے، کتنی کنٹریز سے وہ کتاب چھپی ہے، اور ورلڈ کلاس کے پبلشرز نے اس کو چھاپا ہے. مسلمان اور کرسچنز کے بیچ جو کانفلکٹ ہے اور اسلام کی جہاد کی جو تاریخ ہے، اس پر بہترین کتاب ہے جس میں پرائمری سورسز کو کوٹ کیا گیا ہے. شاید اردو میں ہم نے اسے اسلام اور عیسائیت کے مابین جہاد اور تصادم کی داستان تلواروں کے سائے میں، اس کو ڈاکٹر جلیس اختر نصیری نے ترجمہ کیا ہے اردو میں. مترجم کا بھی یہ کہنا ہے، اور میں نے جو اس میں نوٹ لکھا ہے، میرا بھی یہ ماننا ہے کہ اس عنوان پر کم از کم میری نظر سے کوئی بھی اردو میں کتاب ابھی تک نہیں گزری ہے، یعنی اتنی اہم کتاب اردو میں نہیں ہے جس کو ہم 3 اگست کو چنار بک فیسٹیول میں ریلیز کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اسی طرح ٹیررزم کے روٹ کاز پر جو کانفلکٹ ہے، چاہے وہ وہابیزم کا ہو، چاہے وہ ایکسٹریمزم کا ہو، یہ ادر جو ایک پچھلے خاص کر 1979 کے بعد یا 20ویں شتابدی میں یہ جو بڑھا ہے، اس پر ایک بہترین کتاب دا فالٹ لائن ان دا فیتھ، انگریزی میں بڑی فیمس پروفیسر اقبال ایس حسنین صاحب، جو کالیکٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں اور پرو چانسلر رہ چکے ہیں ہمدرد یونیورسٹی کے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں انوائرمنٹل سائنس اسٹڈیز میں وہ پروفیسر رہے. ان کی بہترین کتاب تھی. ان سے پرمیشن لے کے کاپی رائٹ اردو اور ہندی کے لیے ہم 2 اگست کو چنار بک فیسٹیول میں ان کی موجودگی میں اس کتاب کو عقیدے کی دراڑیں، اس کو ہم ریلیز کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہمارا جو لٹریچر ہے وہ صرف منہ میاں مٹھو بننے کا نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیا. ہم ایک پیرلل اسسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے کارنامے ہیں، جو ہم نے سائنٹسٹ پیدا کیے، جو ہم نے تاریخ داں پیدا کیے، جو اسلام میں ادیب پیدا ہوئے، جو اسلام میں مسلمانوں نے لٹریچر کو آگے بڑھایا، اور 8ویں شتابدی سے 13ویں صدی تک
8वीं सदी से यानी 8th सेंचुरी से लेकर और 13th सेंचुरी तक जो मुसलमानों का रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वेंशंस, एजुकेशंस, इस सब जगह पे पूरे वेस्ट में भी एजुकेशन को बढ़ावा देने में, चाहे वो स्पेन की सरजमीन हो या दूसरी हो, सिविलाइजेशन को बढ़ाने में, तो आखिर क्या सबब है कि वो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ चले गए? वो लोग आगे बढ़ने के बाद 19वीं या 20वीं सदी में एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले गए। तो इसका हम सेल्फ असेसमेंट भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं। ये किताबें वो हैं जो एनालिसिस करती हैं। हमने दारा शिको के कंट्रीब्यूशन पर, ये दूसरा एडिशन है जो पब्लिक डिमांड पे हमने छापा है। दारा शिको एक सूफी शहजादा, जो दारा शिको की कंप्लीट लाइफ और कंट्रीब्यूशन पर है। तफहीम जिहाद यहाँ पर है, ग़ज़वा हिंद की यहाँ पर किताब, मज़ाहिब आलम में इंसाफ का तसव्वुर, ये ट्राईलिंगुअल बुक है, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी में। एक बहुत ही माहिर कानूनदा जिन्होंने हिंदुस्तान के, भारत के संविधान को उर्दू में किया था, प्रोफेसर ख्वाजा अब्दुल मुंतकिम, उनकी लिखी हुई किताब है। और इसके लास्ट में शिकागो में दिया हुआ स्वामी विवेकानंदा का खुतबा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज्जतुल वदा का खुतबा भी मौजूद है। और तमाम मज़ाहिब की वो ब्यूटी। हमने बच्चों के लिए तिरंगा आंचल छापी है, कम से कम 70 किताबें तोहा नसीम लिख चुके हैं, जिस राइटर की ये बुक है। और ये हमने कलर छापी है विद इलस्ट्रेशन, और ये बच्चों के लिए है, जो बच्चों के अंदर यूनिटी, कल्चरल, इसमें एक कश्मीरी ड्राई फ्रूट बेचने वाले की ईमानदारी की, रशीद की ईमानदारी की बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो कश्मीर से कनेक्ट करती है। कश्मीर से कनेक्टेड इसमें 2-3 कहानियां हैं। तो ये हुब्बुल वतनी के जज्बे को भी उभारती है तिरंगा आंचल, और आपस में सद्भाव और आपस में मेल जोल को और यूनिटी और हार्मनी को भी बढ़ाती है। इसी तरह हमने लास्ट वर्ल्ड बुक फेयर में आपके कश्मीर के प्रोमिनेंट ऑथर हैं डॉक्टर मोहम्मद मारूफ शाह, उनकी किताब मुस्लिम वीमेन ए मैनिफेस्टो फॉर चेंज छापी थी। और वो इतनी ज्यादा सेल हुई, इतनी ज्यादा उसकी डिमांड हुई कि हमने उसका 2nd एडिशन छापा है। लेकिन इसी तरह अफसानवी अंदाज में औरत पर क्या गुजरती है और एक मुस्लिम औरत किस माहौल में अपनी जिंदगी का सफर करती है, अगर वो साहिब फिक्र कलम है तो राख में दबी चिंगारी, एक साउथ की यानी हैदराबाद में पैदा हुई और कर्नाटका बीदर की रहने वाली एक शायरा और अदीबा मुसन्निफा हैं नसरीन हमजा अली साहिबा, उनकी ये किताब हम रिलीज करने के लिए जा रहे हैं 6 तारीख को चिनार बुक फेस्टिवल के अंदर। तो ये आपने एक खाका पेश किया है अपनी किताबों का, और हालिया में जो आपने पब्लिकेशंस की हुई है, एक डिस्कोर्स ये भी चल रहा है, अगर बात ये करें कि उर्दू के हवाले से उर्दू को वो मकाम नहीं मिल रहा है, ख़ासतौर से बरसगीर में और हिंदुस्तान में, या अब ऐसे जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त आप कश्मीर आए हैं, यहाँ की लैंग्वेज जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज वो उर्दू है जी, तो लेकिन उर्दू को वो पजीराई अभी भी नहीं मिल रही है ऑफिशियली। तो as an organization, as a foundation which is doing so much in उर्दू के हवाले से बहुत काम किया जा रहा है, ख़ास तौर से डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट जो है इश्यूज है, तो आपको कहाँ लगता है कि उर्दू किस स्टेज पे है? देखिए, उर्दू इस वक्त पूरे वर्ल्ड में 2nd, 3rd पोजीशन पे वो लैंग्वेज है जो मैक्सिमम जगहों पर समझी जाती है। क्या आप 50-100 साल पहले ये इमेजिन कर सकते थे कि लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, जापान में, आज़रबाईजान में, अमेरिका में, इन तमाम जगहों पर उर्दू के मुशायरे होंगे, इन तमाम जगहों पर उर्दू के अदीब होंगे? उर्दू अगरचे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सरकारी लैंग्वेज है, लेकिन मैं हमेशा से ये मानता हूं कि उर्दू स्क्रिप्ट उनके पास है, लेकिन उर्दू की जो डेप्थ है, उर्दू का जो डायलेक्ट है, उर्दू का जो लिटरेचर है, उर्दू का जो कल्चर है, वो हमारे पास है, क्योंकि वो उर्दू बोलते हैं पंजाबी स्टाइल में। वहां पर सही उर्दू डायलेक्ट में सिर्फ वही अदीब और शायर गुफ्तगू करते हैं, बोलने की हद तक, लिखते कितनी भी अच्छी हो, लेकिन बोलते वही लोग हैं जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, जो यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं, चाहे वो इफ्तिखार आरिफ हो या कासिम पीरजादा हो या वो जॉन इलिया रहे हो या और दूसरे बहुत सारे पोएट या परवीन शाकिर रही हो। चूंकि मेरा एक खास दिलचस्पी शेरो अदब इसमें रही है, अगरचे मैं उर्दू अदब का स्कॉलर नहीं रहा। तो एक तो बुनियादी चीज ये है,
اردو جہاں سے پلی بڑھی اور جو اردو ڈائلیکٹ ہیں، جو اردو کے اسکول آف تھاٹ ہیں، وہ چاروں کے چاروں ہندوستان میں ہے، جس میں پہلا دہلی، دوسرا لکھنؤ، تیسرا رامپور جو ہمارا شہر ہے، اور چوتھا عظیم آباد جس کو پٹنہ کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں نے حیدرآباد دکن کو بھی مانا پانچواں۔ تو یہ ڈائلیکٹس ہیں جو نریٹو طے کرتے ہیں، غزل کا اسٹائل طے کرتے ہیں، افسانے کا اسٹائل طے کرتے ہیں، ناول کا اسٹائل طے کرتے ہیں، خاکہ نگاری کا اسٹائل طے کرتے ہیں کہ کس طرح سے لکھا جائے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اردو اگر سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے تو وہ ہندوستان میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اور لکھی اور پڑھی بھی جاتی ہے۔ قرآن پوری دنیا میں ترجمہ کیا جاتا ہے تمام لینگویجز میں، لیکن سب سے زیادہ قرآن کے ترجمے اردو کے چھپتے ہیں اور پوری دنیا میں وہ پڑھے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشاعرے، شعری ایکٹیویٹیز آپ دیکھیے کہ آج ریختہ فاؤنڈیشن جس کے سنجیو شراف فاؤنڈر ہیں، بالکل، آج وہ اردو کے لیے کام کر رہا ہے۔ کامنا پرساد کا مشاعرہ اپنے آپ میں ایک پہچان ہے، جشن بہار، وہ اردو کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شنکر و شاد مشاعرہ ڈی سی ایم والا جو دلی کے اندر ہوتا ہے، وہ اردو میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ شعر بھی ہمارے بجنور کے ایک کمر مہندر سنگھ عرش کا ہے کہ ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی ایک شخص اردو بولتا ہے۔ اور داغ دہلوی نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے، لیکن اس وقت پورا سب کانٹیننٹ ایک ہندوستان تھا۔ آج میں اسے مصرع ثانی میں یہ پریورتن کرتا ہوں، جب پوری دنیا کے منظرنامے پہ اردو کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اور کشمیر کی صرف پہلی زبان اردو نہیں، بلکہ کشمیر کی فرسٹ لینگویج اگرچہ اردو ہے، لیکن کشمیر کے لوگوں نے، خاص طور سے اگر کشمیر کے برہمنوں نے اردو اور فارسی میں ریمارکیبل کارنامے انجام دیے ہیں، نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں، تو کشمیر کے مسلمانوں نے سنسکرت میں نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو کشمیر کی جو کلچرل ہسٹری ہے وہ اپنے آپ میں اتنی رچ ہے کہ چاہے آپ یہاں کے سیکولرزم کو دیکھیے، چاہے آپ یہاں کی سوشل ہارمنی کو دیکھیے، چاہے آپ یہاں کی مہمان نوازی اور ہاسپٹلٹی کو دیکھیے، چاہے آپ یہاں کے رہن سہن کو دیکھیے، تو یہاں کے لوگ کلر میں ہی صرف خوبصورت نہیں ہیں، ان کے دل بھی اتنے خوبصورت ہیں، ان کی زبان بھی اتنی خوبصورت ہے، ان کا رہن سہن بھی اتنا خوبصورت ہے، اور ان کی تاریخ بھی اتنی خوبصورت ہے۔ کبھی کبھی لوگ اس کو گہن لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کشمیر میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے آج آگے بڑھ رہا ہے، کس طریقے سے نوجوان جو ہیں وہ ہمارے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ امید ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، یہ اردو زبان اسی طرح قائم رہے گی، اس لیے کہ اس کا فاؤنڈیشن امیر خسرو جیسی شخصیت نے رکھا تھا۔ انہوں نے اس کو ہندوی نام دیا تھا، کسی نے اسے ہندوی کہا، کسی نے اسے کھڑی بولی کہا، کسی نے لشکری زبان کہا، اور وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ اردو کا روپ اختیار کر گئی۔ تو جو زبان منشی پریم چند کی زبان رہی ہو، جو زبان چکوست کی زبان رہی ہو، وہ بھی آپ کے کشمیری برہمن تھے، جو زبان جو ہے وہ پنڈت آنند موہن گلزار جوشی کی رہی ہو، جو زبان جو ہے وہ پنڈت جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی کی رہی ہو، جو زبان رام پرساد بسمل اور چندر شیکھر آزاد کی رہی ہو، وہ زبان کبھی نہیں مٹ سکتی، کیونکہ اس زبان کے ختم ہو جانے کا مطلب ہے ہماری تاریخ کا مٹ جانا۔ ہمارے پورے ہندوستان کی آزادی کی جو 190 سالہ یا 200 سالہ تاریخ ہے، اس میں اردو کا ایک ریمارکیبل کنٹریبیوشن ہے کہ جو اردو کے ادیب اور اردو کے اسکالر ہیں وہ اگلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان کی شکل میں کھڑے ہوئے ہوں، چاہے وہ حضرت موہانی کی شکل میں انقلاب زندہ باد کا نعرہ دے رہے ہوں، جس کو سبھاش چندر بوس نے آزاد ہند فوج کا سلوگن بنایا تھا۔ تو میں اردو کے ماضی سے زیادہ اردو کے مستقبل کو روشن دیکھتا ہوں۔ آج کوئی ہندوستان میں ہونے والا ایسا پاپولر پروگرام نہیں ہے کہ جس میں 3 دن میں ٹرین کا سفر کر کے کوئی نوجوان ساؤتھ سے چھٹی لے کر اور اس اردو کے فیسٹیول میں 1 ہفتے کے شریک ہونے کے لیے، ٹکٹ سے دیکھنے کے لیے ریختہ کے فیسٹیول میں ایک بنگلور اور حیدرآباد اور کہاں کہاں سے نوجوان دلی آتے ہیں، اور معاف کیجئے ان میں اکثریت جو ہے وہ ان کالج کے اسٹوڈنٹس کی ہے جو انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں، اردو لٹریچر کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، یا ان کا تعلق اسلام سے بھی نہیں ہے، وہ مسلم نہیں ہیں۔ تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ زبانیں صرف اسکرپٹ کی محتاج نہیں ہوتی،
زبان تو ہمارے کمیونیکیشن سے چلتی ہے. ہندوستان واحد دنیا کا وہ ملک ہے کہ جس میں 1500 سے زیادہ زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں, لیکن وہ 1500 سے زیادہ زبانیں جو ہیں وہ اسکرپٹ میں تو موجود نہیں ہیں. بالکل. ہمارے بعد انڈونیشیا ہے جس میں 700 سے زیادہ زبانیں ہیں, لیکن ان ساری کی ساری اسکرپٹ تو موجود نہیں. آپ کے ود ان دا کشمیر اتنی ساری زبانیں ہیں کہ آپ دیکھیے بلتی ہے, یہاں پر بالتی ہے, یہاں پر گوجری ہے, یہاں پر ڈوگری ہے, یہاں پر پہاڑی ہے. تو اتنا ایک خوبصورت کلچر ہے. اردو کی خوبصورتی یہ ہے کہ اردو ہر زبان کے لفظ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے, اور اردو کا لفظ بھی بہت ساری زبانوں میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک معجون مرکب ہے, اور یہ ایسی زبان ہے جو اسی ملک میں پیدا ہوئی جس زبان کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. فارسی کا پاسٹ میں آپ کو تعلق زرتشت ریلیجن سے مل جائے گا, عربی کا تعلق لوگ اسلام سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, سنسکرت کا تعلق لوگ ہمارے ویداس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن اردو ایسی ایک نیوٹرل اور ایسی دھرم نرپیکش اور سیکولر زبان ہے کہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں. تو آج جب لوگ مذہب سے جوڑتے ہیں یا کسی کمیونٹی سے اس کو جوڑتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ اردو کی تاریخ نہیں جانتے, وہ اردو کے دائرے کو کمزور کرتے ہیں. نہ یہ پاکستانی زبان ہے اور نہ یہ مسلمان کی زبان ہے, یہ ہندوستانی زبان ہے. اور گورنمنٹ آف انڈیا کا ادارہ اردو کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والا جو ادارہ ہے وہ نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج ہے, NCPL, جس کے کولیبریشن سے NBT کا یہ چنار بک فیسٹیول آرگنائز ہو رہا ہے. اور اس کے اس وقت جو ڈائریکٹر ہیں, جو پہلے NBT میں رہے, ڈاکٹر شمس اقبال صاحب, وہ بہترین کام کر رہے ہیں. یعنی ہندوستان کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں NCPL کا کمپیوٹر سینٹر نہ چلتا ہو, اس کے وہ اردو ادیبوں کی کتابیں نہ خریدتے ہوں, ان کو لائبریریز میں نہ بھیجتے ہوں. کوئی پرومیننٹ ایسی یونیورسٹی نہیں جس میں اردو کا ڈپارٹمنٹ نہ ہو. تو تمام سرکاری یونیورسٹیز میں اردو کے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں, پرومیننٹ کالجز میں اردو کے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں, اردو میڈیم اسکول اور کالجز موجود ہیں, یونیورسٹی مولانا آزاد یونیورسٹی سینٹرل گورنمنٹ کی موجود ہے. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اردو اور ہندی یہ اگر لیفٹ سے رائٹ کو لکھا جائے تو جس کو ہم بولتے ہیں سنسکرت, اور وہ پرشین الگ ہے, پرشینائزڈ اردو, لیکن جو ہماری گفتگو کی زبان ہے اسے ہم لیفٹ سے رائٹ لکھیں تو وہی ہندی بن جاتی ہے, اور رائٹ سے لیفٹ لکھیں تو وہی اردو بن جاتی ہے. اگر ہم اسے کبھی ہندی اسکرپٹ کا نام دے دیتے ہیں, اپنے ہندوستانی سنیمے میں دیکھتے ہیں, اور لوگ پاکستانی سنیمے میں اسے دیکھتے ہیں تو شاید اردو اسکرپٹ کا نام دے دیتے ہیں. حالانکہ یہ اردو اور ہندی ان دونوں میں ایسی بہنوں کا رشتہ ہے. اور ایک کسی شاعر کا شعر ہے کہ اردو بھی ہماری ہے, ہندی بھی ہماری ہے, ایک خالدہ خانم ہے, ایک راجکماری ہے. کیا بات ہے, کیا بات کہی ہے کہ اردو کا مٹنا ہے. اردو کا اگر مٹنا ہوگا تو ایک تواریخ کا خاتمہ ہوگا. یہ اردو نہیں ہے, یہ ایک زبان نہیں ہے, یہ ایک روایت ہے, یہ ایک تہذیب ہے, یہ ایک ہیریٹیج ہے, کلچر ہے, یہ ایک لیگیسی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آخر پہ میرا ایک سوال ہے, چونکہ اس وقت آپ کشمیر میں ہیں اور آپ نے کچھ انٹروڈکشن بھی دے دیا کہ کچھ رائٹرز یہاں سے ہیں اور ٹرانسلیٹرز بھی یہاں سے آپ کے ہیں, تو کیا آپ کے کچھ اپ کمنگ بکس ہیں جو کشمیری آتھرز کی آپ چھاپ رہے ہیں؟ جی, ہم نے دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم بالکل اوپن ہیں, جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں کہ ہم کس طرح کا لٹریچر چھاپتے ہیں. ہم ایسا لٹریچر چھاپتے ہیں جو انسانیت کو, ہندوستانیت کو جوڑ سکے. جس طرح بہت ہی معروف صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو جب کسی نے سیزر پیش کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی سیزر کا کام تو کاٹنا ہے, الگ کرنا ہے, مجھے سیزر نہیں, مجھے سوئی دھاگا دیجئے, اس لیے کہ اس کا کام جوڑنا ہے. تو خسرو فاؤنڈیشن جو ہے وہ جوڑنے پر کام کر رہا ہے, چاہے وہ رشتوں کو جوڑنا ہو, چاہے وہ انسانیت کو جوڑنا ہو, چاہے ہماری روایات کو جوڑنا ہو, چاہے ہندوستانیت کو جوڑنا ہو. اور جو ایسے ایشوز ہیں جس کی بنیاد پر بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو بالکل بیس لیس ہیں یا من گھڑت ہیں, اور اس میں ہم خامخواہ کانفلکٹ میں پڑ جاتے ہیں. جیسے لوگوں کے ذہن میں تھا رساب غزوہ ہندوں کا, لوگوں کے ذہن میں تھا کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمام دوسرے غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہیں ان کو قتل کر دو, یہ جہاد ہے. تو ہم جہاد کے پرسپشن پہ ایک کتاب لائے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں میں عورتوں کو شاید دبایا جاتا, ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا.
تو عورتوں کے ساتھ کیسا انصاف ہونا چاہیے اور اسلام کیسا انصاف چاہتا ہے. بھلے وہ بہت مسلمانوں کے حلق سے نہ اترے, ہم انگریزی میں معروف شاہ صاحب کی کتاب اور یہ اردو میں راکھ میں دبی چنگاری لے کر آ رہے ہیں. ہمارے بچے کیسے ہونے چاہیے, وہ آنے والے وقت کے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام اور اشفاق اللہ خان بنے, وہ بیر عبد الحمید بنے, بریگیڈیئر عثمان بنے. اس کے لیے ہم یہ ترنگا آنچل جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. ڈائیلاگ کو بڑھایا جائے, کیونکہ ہمارے بزرگوں کی یہ روایت رہی ہے کہ انہوں نے سنسکرت سیکھی. جب ہندوستان کا سفر کرتے تھے تو غریب نواز نے خود سنسکرت سیکھی, اور جتنے بھی صوفیہ کرام ہندوستان آئے اور رائٹرز تو البیرونی سے لے کے اور دارا شکو تک ایک بڑی لمبی روایت ہے. امیر خسرو جن کے نام پہ یہ فاؤنڈیشن ہے, وہ خود سنسکرت کے اتنے بڑے اسکالر تھے, اور اتنے بڑے پیٹریوٹک فیلنگز ان کی ایسی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی تمام روئے زمین پر ہندوستان سب سے عظیم ترین ملک ہے. نہ یہاں جیسا کلچر کہیں ہے. یہاں کی ایسٹرولوجی کی تعریف کرتے ہیں, یہاں کی ایسٹرونومی کی تعریف کرتے ہیں, یہاں کے بیٹش کلرز کی تعریف کرتے ہیں, یہاں کے فلاورز کی تعریف کرتے ہیں, یہاں کے رہنے والوں کی تعریف کرتے ہیں, یہاں کے برہمنز کی تعریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں زیرو یہاں اسٹارٹ ہوا, آدم یہاں آئے تو یہ زمین اہم ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ خسرو فاؤنڈیشن کا مقصد جو ہے وہ ہندوستانیت اور انسانیت کو آگے بڑھانا, انسانی اقدار کی حفاظت کرنا, اپنی تاریخ کی حفاظت کرنا, اپنی تہذیب کو آگے بڑھانا. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ آنے والے 5 سالوں میں ہم کم سے کم 100 ٹائٹل ہمارے پاس ہوں گے. یعنی ابھی 35 ہیں تو 65 اور نیو بک ہماری منظر عام پر آئیں گے. اور دنیا کا جو بہترین لٹریچر ہے کسی بھی زبان میں ہے. ایک سیکشن ہمارا وہ ہے کیونکہ ٹرانسلیشن کے مادھیم سے ہی اچھے علوم پوری دنیا میں بڑھے ہیں. جس کی جو کام اسپین میں ہوا, جو کام ویسٹرن نے کیا, یورپین نے کیا, امریکن نے کیا, عربک اور پرشین اسکالرز نے کیا, ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ ترجمے کے مادھیم سے ہم اس طرح کے اچھے لٹریچر کو بھی اپنے نوجوانوں تک لائیں. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جس دن ہمارے پاس 100 کتابیں ہوں گی, اس دن ہماری کتابیں ان 3 زبانوں میں تو ہوں گی ہی, اردو, ہندی اور انگریزی میں میکسیمم. لیکن ہم جو زیادہ پاپولر لینگویجز ہیں, چاہے وہ کشمیری ہو, پنجابی ہو, بنگالی ہو, ملیالی ہو, کنڑ ہو, تیلگو ہو, مراٹھی ہو, گجراتی ہو, آسامی ہو, ان سب زبانوں میں بھی ہم لائیں گے. اور کم سے کم جو ہماری 22 نیشنل لینگویج ہے, ہماری اگر 10 کتابیں نہ صحیح تو ود ان 5 ایئر کوئی ایک پرومیننٹ ہماری کتاب ایسی ضرور ہوگی جو ہماری ویب سائٹ سے لے کے, ڈیجیٹل کاپی سے لے کے, اور کنڈل ایڈیشن سے لے کے, اور ہارڈ کاپی تک 22 کی 22 نیشنل لینگویج میں موجود ہوگی. تاکہ اگر کوئی انسان ہندوستان کے صحیح پرسپیکٹو کو جاننا چاہتا ہے, اسلام کے صحیح پرسپیکٹو کو اور نریٹو کو جاننا چاہتا ہے, انسانیت کی تاریخ جاننا چاہتا ہے, انٹرفیتھ ڈائیلاگ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے, اور ایک پیسفل پروگریس کے لیے سائنٹیفک اور ریشنل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے, تو اس کی پہلی چوائس ہو کہ بھئی دیکھتے ہیں. آج ہم اردو کے بارے میں اب یہ نریٹو بن گیا ہے کہ پچھلے 5 سال میں اتنا کام ریختہ نے کیا ہے کہ جب کسی کو کچھ کریکشن کرنا ہوتا ہے, کچھ دیکھنا ہوتا ہے, تو اسے لگتا ہے کہ یہ کتاب ریختہ نے ضرور اس کی ویب سائٹ پر ہوگی یا اس نے چھاپی ہوگی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب لوگ اسلام کی تاریخ کے بارے میں, ہندوستانیت کے بارے میں اور انسانیت کی تاریخ کے بارے میں آنے والے 5 سالوں میں پڑھیں, تو ان کی پہلی چوائس خسرو فاؤنڈیشن کا لٹریچر ہو. اور ہمارے لٹریچر کو میں سیلوٹ کرتا ہوں آنریبل NBT کے ڈائریکٹر جناب یوراج ملک صاحب کو, کہ انہوں نے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس تھی 3 روزہ, ورلڈ اردو کانفرنس جو NCPL نے فروری میں کرائی تھی انڈیا انٹرنیشنل سینٹر کے اندر. انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ خسرو فاؤنڈیشن ایسا کام کر رہا ہے, ایک کم عمر کا چھوٹا سا ادارہ ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ہے ان کا لٹریچر. جو انہوں نے ہمارا لٹریچر ہندی اور انگریزی میں پڑھا, انہوں نے اپریشیٹ کیا, اور پھر انہوں نے اپنے ایک پرسنل انٹرویو میں بھی آواز کو انٹرویو دیتے ہوئے ورلڈ بک فیئر میں اس بات کو اپریشیٹ کیا. ہندوستان کے NSA شری اجیت ڈوبال صاحب لکیلی ہمارے پروگرام میں آئے ایک بک ریلیز میں, اور انہوں نے ہمارے لٹریچر کو اپریشیٹ کیا. بہت سارے IAS, IPS, بہت سارے اسکالرز, پروفیسر, ڈفرینٹ وائس چانسلر, جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر, جامعہ ہمدرد کے وائس چانسلر, مولانا آزاد یونیورسٹی کے وائس چانسلر,
فیضان مصطفیٰ صاحب وہاں کے وائس چانسلر، ڈفرینٹ وائس چانسلرز ہمارے اور بڑے اداروں کے جو ہمارے بڑے مذہبی اداروں کے لیڈرز ہیں، علماء ہیں، انہوں نے ہمارے لٹریچر کو وہ کیا. اور ہم اوپن ہے اس بات میں کہ اگر کوئی اسکالر ہے، واقعی من سے اسکالر ہے، جیسے آپ کے یہاں عامر سہیل بانی ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، ہم ان کے لیے اوپن ہیں کہ آپ ہماری کتاب اگر خرید نہیں سکتے ہیں، ویسے تو جو کتاب کا لور ہوتا ہے وہ کتاب کو خرید کے پڑھتا ہے، چاہے اس سے کم قیمت. اگر آپ کتاب خریدنا نہیں چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اس پہ بھلے 2 لائنیں لکھیں، آپ کو ہم فری آف کاسٹ اپنی کتاب دینے کے لیے اور بھیجنے کے لیے تیار ہیں، اپنا پوسٹل خرچ کر کے بھی، اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کتاب صحیح ہاتھوں میں جائے. اور ظاہر ہے جو کتاب کا شوقین ہوتا ہے تو ہمارا اسٹال نمبر جو ہے وہ اس بار چنار بک فیسٹیول SKICC سری نگر میں جو 2 اگست سے لے کے اور 10 اگست تک ہے، وہ 16 ہے، 16 ہے. تو مجھے امید ہے کہ کشمیر کے نوجوان زیادہ سے زیادہ، بچے بھی، کیونکہ ہمارے پاس بچوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے، خواتین کے لیے بھی اردو اور انگریزی میں لٹریچر ہے، بچوں کے لیے بھی اردو اور ہندی دونوں میں لٹریچر ہے، اور باقی لوگوں کے لیے ایک منفرد لٹریچر ہے جس کی کلپنا اردو میں کم کی جاتی ہے. اس طرح کا ٹرانسلیٹ ہو کے اس طرح کے لٹریچر کم آ رہے ہیں، اور ہم انگیج کر رہے ہیں نوجوان اسکالر کو. ہم تھوڑا آنریریم دیتے ہیں، لیکن ہم جن اسکالر سے کتاب لکھواتے ہیں، آپ کے مادھیم سے یہ بات پہنچانا چاہوں گا آپ کے ذریعے سے، ان اسکالرز کو ہم کچھ آنریریم بھی دیتے ہیں جن سے کتابیں لکھواتے ہیں. تو ہم ان سے سنوپسس منگاتے ہیں کہ وہ ایک سنوپسس پیش کریں، ہمارے آبجیکٹیوز کو ہماری ویب سائٹ پر وہ پڑھ لیں، دیکھ لیں، اس کے بعد ایک سنوپسس بنائیں. کتاب جو ہے وہ 200 پیجز سے زیادہ کی نہ ہو، کیونکہ زیادہ موٹی کتابیں لوگ نہیں پڑھتے، تو 100، 150، 200 پیجز کی کتابیں ہوں. ہم اسے بہت اچھی کوالٹی میں چھاپتے ہیں، کیونکہ ہم اچھے پیپر پہ کتابیں چھاپتے ہیں، اس کی پرنٹنگ سے لے کے اس کی زبان تک، زبان سادہ رکھتے ہیں تاکہ ہر وہ آدمی جو اخبار پڑھ سکتا ہے اردو اور ہندی کا یا انگریزی کا، وہ ہماری کتاب کو پڑھ سکے. تو ہمارا مقصد ہے کہ ایک مضبوط، جب 2047 میں ہم اپنی آزادی کے 100 سال پورے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس وقت تاریخ میں خسرو فاؤنڈیشن کا بھی ایک مقام ہوگا اور خسرو فاؤنڈیشن کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہوگا. وی وانٹ ٹو بی دا ایسٹ فار دس کنٹری، فار دس سوسائٹی، فار our community, for the entire nation, not to be the liability. That was the convener of Khusro Foundation in New Delhi, Dr. Hafizur Rahman. He was giving us an insight about the functioning, the objectives and the agenda of Khusro Foundation. اور ان کا ماننا یہی ہے کہ خسرو فاؤنڈیشن کا ایک ہی ایم ہے کہ جو مختلف مضامین پہ لکھا جائے، سادگی سے لکھا جائے، اور ہر ایک ایسا انسان جو اخبار پڑھ سکے وہ ان کا لٹریچر پڑھ سکتا ہے. اور خاص طور سے کئی ایسے جو ہے مقالوں پہ انہوں نے، کئی ایسے ایشوز پہ انہوں نے کتابیں چھاپی ہے جو آپ 16 نمبر جو آپ کا اس وقت یہ ہوگا اسٹال ہوگا، تو وہاں سے جو بھی لوگ دیکھیں گے، آئیں گے چنار بک فیسٹیول میں، جو 2 اگست سے لے کے 10 اگست تک یہاں پہ منعقد کیا جا رہا ہے. اور اس فیسٹیول میں 200 سے زائد پبلشرز جو ہے اپنے کتابیں یہاں پہ رکھیں گے، اور رائٹرز، جرنلسٹ، پوئٹس، کلچرل ایکٹیوسٹس، اور خاص طور سے بچوں کے لیے بہت سارے کلچرل ایکٹیویٹیز کا اور ورک شاپس کا یہاں پہ انہوں نے آرگنائزرس نے یہاں پہ یہ کیا ہے. اور آپ سے بھی یہ التماس ہے کہ آپ چنار بک فیسٹیول SKICC سری نگر میں آئیں اور دیکھیں، اور مختلف پبلشرز سے، خاص طور سے اس وقت ہم کنوینر ڈاکٹر حفیظ الرحمان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اور ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور ایک انسائٹ پہلی بار یہ ہوا کہ خسرو فاؤنڈیشن کتنا پھیلی ہوئی ہے اور کن چیزوں میں آپ گھسے ہوئے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، اور آپ نے اسکالرس کو، رائٹرس کو، آتھرس کو انگیج کیا ہوا ہے، اینڈ یو وانٹ ٹو برنگ اے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو آن ڈفرنٹ تھیمس. بہت بہت شکریہ، اینڈ وی وش یو آل دی بیسٹ. Thank you so much. Thank you so much.